بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو دروس میں آپ نے عقیدے کی تعریف اور عقیدے کی دو اقسام، عقیدہ اسلام اور عقیدہ اہل سنت آپ نے سماعت کیا، اور ساتھ ہی درست اور صحیح عقیدے کا فائدہ کیا ہے اور غلط عقیدے کا وبال کیا ہے، یہ آپ نے سماعت کیا۔ تو کل کچھ طلباء کرام کی طرف سے یہ اظہار ہوا کہ یہ جو عقائد اہل سنت ہیں اس کے حوالے سے کچھ مزید بیان کیا جائے، تو آج کی اس نشست میں عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے جتنی عقائد ہیں ان عقائد کی بنیاد 4 دلائل پر ہے۔ 4 دلائل پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی ہمارے اہل سنت کے عقائد ہیں ان کی 4 دلائل پر بنیاد ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہمارا عقیدہ سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہمارا عقیدہ عقل سلیم کے مطابق ہوتا ہے، جو سلامتی والی عقل ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارا عقیدہ سواد اعظم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ان چاروں عقیدوں کی بنیاد ان 4 چیزوں پر یہ قرآن کریم سے صراحتاً ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے متقین کے لیے ہدایت۔ تو قرآن ہدایت کرتا ہے عقیدے کے حوالے سے بھی، اور حدیث کے اندر ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو اللہ کے محبوب تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے بھی جو عقیدہ، جو نظریہ، جو عمل اللہ کے محبوب دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں وہ رک جاؤ، اور جس کے بارے میں خاموشی ہے تم خاموش رہو، اپنی طرف سے اس کو حرام اور حلال کا اس پہ حکم نہ لگا۔ اصل چیزوں کے اندر اباحت ہوتی ہے حلال ہونا، کسی شے کو حرام کرنے کے لیے اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر عقل سلیم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ساتھ غور و تفکر کر کے وہ ڈھونڈے، وہ عقل بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سواد اعظم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کے 72 فرقے ہو گئے تھے، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، فرمایا ان میں سے ایک کامیاب ہوگا باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کامیاب کون سا طبقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ 2 چیزوں سے مل کر اہل سنت بنتی ہے، یعنی جو میرے طریقے پر ہوگا، اس سے مراد اہل سنت وہ سنت والے ہوں گے، میرے طریقے والے ہوں گے۔ جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، جو صحابہ کی طریقے پر ہوں گے۔ تو دونوں کو ملائیں تو اہل سنت و جماعت بنتی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے محبوب کے بھی طریقے پر ہے اور صحابہ کے بھی طریقے پر ہے۔ تو یہ 4 دلائل ہیں ہمارے عقیدے کی جو بنیاد ہیں۔ پھر جب امت کے اندر رکھنا پڑا، کچھ ایسے لوگ شامل ہوئے جنہوں نے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب مارکیٹ کے اندر اصل چیز کی معرفت ہو جائے، وہ بکنے لگ جائے اور اس کی ڈیمانڈ ہو جائے، تو کچھ نقال لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ شامل کرتے وہ کمانے کے لیے، وہ بزنس بڑھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ پھر اصل جو لوگ ہیں ان کو اپنے تحفظات کرنے پڑتے ہیں۔ وہ تحفظات کی بنیاد پر کوئی مونو اور کوئی ایسی علامت لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصل کی یہ علامت ہے، نقالوں سے ہوشیار رہیں، یہ اصل کی پہچان ہے۔ پھر اصل کی پہچان کے لیے جب ایسے لوگ شامل ہوئے تو پھر ایک نام رکھا گیا۔ عام طور پر مذہب، مسلک، مشرب، پہچان، یہ 4 لفظ ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ مذہب، مسلک، مشرب، پہچان۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟
اسلام، مل کے بولے نا، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ کیا ہے؟ اور ہمارا مشرب کیا ہے؟ ہم حنفی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں، یہ ہمارا مشرب ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ بریلوی ہے۔ پہچان بریلوی، ہمارا مذہب بریلوی نہیں ہے، پہچان ہے۔ جب نقال لوگ اہل سنت و جماعت کے اندر آ گئے تو اس پہچان کے لیے ایک ہمیں مونو بنانا پڑا، ایک پہچان اور علامت نشانی بنانی پڑی جس کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت اور ابتدا سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے پیروکار تھے، ابتدا کے اندر یہ اہل سنت کے دو بڑے گروہ رہے، ایک کو کہا جاتا ہے ماتریدیہ اور ایک کو کہا جاتا ہے اشاعرہ۔ اشاعرہ یہ ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ کا اصل نام تھا علی بن اسماعیل، اور ابو الحسن اشعری یہ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور آپ رئیس المتکلمین ہیں اہل سنت کے، علم کلام کے آپ ماہر ہیں۔ تو عقائد کے حوالے سے ہم ان کے بھی پیروکار ہیں۔ اور ماتریدیہ یہ ابو منصور ماتریدی، ان کے حوالے سے یہ سمرقند کی ایک بستی تھی، تو وہاں یہ رہنے والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کے دلائل کو اختیار فرماتے تھے۔ یہ دو سلسلے تھے اہل سنت کے۔ تو عقائد کے اندر کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، عقائد میں قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے، حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، عقل سلیم کو، اور ساتھ ساتھ سواد اعظم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد جو ہیں یہ ان چار چیزوں سے ثابت ہیں۔ اور ایک اور بڑی فقہ پرانی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتا چلو۔ ایک ہوتے ہے فقہ اصغر اور فقہ اکبر، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ فقہ اکبر، فقہ اصغر اور فقہ اکبر۔ فقہ اکبر یعنی وہ بڑی فقہ کہ جس کی بنیاد اور جس کے اندر دلائل عقائد کے دیے جائیں، وہ فقہ اکبر ہے۔ فقہ اکبر اس کا دوسرا نام علم کلام بھی ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کو متکلمین بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح شرح عقائد ہے، آپ پڑھتے ہیں درسی کتابوں کے اندر، یہ علم کلام، اس میں عقائد کے دلائل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقہ اکبر۔ اور فقہ اصغر کے اندر جس کو کا دوسرا نام ہے علم اصول فقہ، جس کے اندر فقہ کے دلائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم مسائل نماز کے، روزے کے، حج زکوٰۃ کے، ان حوالے سے جو دلائل ہوتے ہیں اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے۔ اور اس راہ پہ چلنے والے وہ فقہا کہلاتے ہیں، علماء فقہا، فقہا علماء کی ایک جماعت، یہ فقہ اصغر اور فقہ اکبر۔ لہٰذا ہمارے جو عقائد کی بنیاد ہے وہ کتنی چیزوں پر ہے؟ کون کون سی؟ اللہ کا قرآن، نمبر 2 مل کے سنت رسول، نمبر 3 عقل سلیم، نمبر 4 سواد اعظم۔ اور سواد اعظم کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دے، اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا ایک بڑی جماعت کی پیروی کرنا، بڑی جماعت کے پیچھے تم چلنا۔ وہ بڑی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، ایک جماعت ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پوری دنیا مانتی ہے حنفی المسلک 80% ہے پوری دنیا کے اندر، سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت کی ید اللہ علی الجماع۔ اور فرمایا انہی کی پیروی کرو، فإنہ من شذ شذ فی النار، فرمایا جو اس جماعت سے الگ تھلگ رہا وہ جہنم میں ذلیل ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے گا، الگ تھلگ ہو کر وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ تو جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقائد صحیحہ ہیں جو ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عقائد کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔